اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے حوالے سے قرآن کریم کے 7ویں پارے کے مضامین کا کچھ خلاصہ اور چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن حکیم کا 7واں پارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سورۃ المائدہ کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے اور 7واں پارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 پر مکمل ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے 7ویں پارے کی جو آیات ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ اب یاد دہانی کے طور پر، کیونکہ سورۃ المائدہ کی منتخب آیات کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں پچھلی نشست میں، چند نکتے سورۃ المائدہ کے تعارف کے حوالے سے۔ دین اسلام سے متعلق احکامات و ہدایات دی گئی ہیں اور ان کی تکمیل فرمائی گئی ہے۔ یہ تکمیل شریعت اور تکمیل دین والی صورت بھی کہلاتی ہے کہ شریعت کے حتمی اور آخری احکامات تکمیل دین کے حوالے سے ہمیں اس صورت میں عطا کیے گئے۔ عقیدہ، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور فوج داری قوانین کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بغاوت، فساد اور چوری کی سزائیں معین کی گئی ہیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو بار بار نصیحت کی گئی کہ شریعت کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کریں اور منافقانہ طرز عمل سے اجتناب کریں۔ نفاذ شریعت کا زور اس صورت میں بار بار ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل، دین کی دعوت دینے اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعارف کے چند نقطوں کی یاد دہانی کے بعد چلتے ہیں سورۃ المائدہ کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83، اور یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت بھی ہے۔ کلام الہی کا کیا اثر ہوتا ہے اس کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اسے جو نازل کیا گیا رسول علیہ السلام پر، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اس حق کی معرفت کی وجہ سے جو ان کو حاصل ہو گئی۔ یقولون، وہ دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ بہت پیارا مقام ہے، پس منظر ہے۔ حبشہ کے علاقے سے کچھ نصارہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی کچھ آیات ان کو سنائیں۔ ایک روایت کے مطابق سورہ یاسین کی تلاوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے کی اور ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد ہے نا، یاد آیا؟ سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے کی تھی جب بعض صحابہ کرام ہجرت حبشہ کر گئے تھے، مائگریشن ٹو ایبیسینیا، وہ اس وقت کی بات تھی۔ سورہ مریم کی آیات سن کر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ادھر چند افراد آئے نصارہ کے اور حبشہ سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرآن پاک سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہماری آنکھوں پر قرآن پاک کا کتنا اثر ہوتا ہے، ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہمارے وجود پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرما رہے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں، اور اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے سننے والے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ کلام الہی کا اثر، اللہ ہمیں بھی یہ تاثیر عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89۔ قسم کا کفارہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ بات بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے، قسم اٹھا لی گئی ہو تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر قسم کو توڑ دیا گیا ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کفارہ یہاں بیان ہو رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 89۔
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو یعنی قسموں پر مؤاخذہ نہیں فرماتا، ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور ہاں اللہ مؤاخذہ فرماتا ہے تمہاری ان قسموں پر جو تم نے دل کے پورے پکے ارادے سے اٹھائی ہوں۔ عربوں کا مزاج تھا اللہ کی قسم، واللہ، للہ اور تاللہ اور باللہ، یہ بہت سے انداز ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ انداز وہ اختیار کرتے تھے، کثرت سے قسمیں اٹھاتے تھے، جا بجا بیجا بھی قسم اٹھا لیا کرتے تھے، بات بات پر قسم اٹھا لیتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے جو بلا ارادہ ہو اس پر تو مؤاخذہ نہیں، لیکن جو دل کے پکے ارادے سے قسم اٹھاؤ تو اس پر اللہ مؤاخذہ فرماتا ہے۔ مراد اگر ناجائز قسم اٹھائی جا رہی تو گناہ ہے، قسم اٹھا کر حفاظت نہ کی جائے تو گناہ ہے، قسم اٹھا لی گئی پھر توڑ دیا جائے تو کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ نہ دیا جائے تو گناہ ہے۔ بہرحال کیا ہے کفارہ؟ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو صبح و شام کا کھانا اوسط درجے کا، تفصیل میں نہیں جا رہے، تفاصیل میں دیکھیے گا۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا اتنا کہ جس سے اکثر حصہ جسم کا ڈھانپ لیا جائے۔ او تحریر رقبہ، یہ گردن کا یعنی غلام کا آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو یہ نہ پائے، نہ کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ کپڑا پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتے، تو کیا کرے گا؟ 3 دن کے وہ روزے رکھے گا کفارے کے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ چند باتیں، قسم فقط اللہ تعالیٰ ہی کی اٹھائی جا سکتی ہے، کسی اور شے کی نہیں اٹھانی چاہیے، بات بات پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، انتہائی شدید ضرورت ہو تو اللہ کی قسم اٹھائی جائے، سادہ ہلکی بات نہیں، بہت بھاری بات ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا۔ اٹھا لی گئی ہے تو حفاظت کرنی ہے، اور توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، یہ ہے قسموں کے حفاظت کی بات۔ اور ناجائز قسم اٹھانا بہت گناہ کی بات ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا منع کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو مزید سمجھنے کے لیے تفاسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، شراب و جوئے کی ممانعت کا حتمی حکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔ نوٹ کیجئے گا قرآن کریم میں شراب و جوئے کی ممانعت کے بارے میں احکامات تدریجاً گریجولی آئے ہیں۔ البقرہ میں ایک حکم عطا ہوا، پھر النساء میں ایک حکم عطا ہوا، یہ آخری حکم عطا ہو رہا ہے، اور حتمی ممانعت کا، پروہیبیشن کا حکم ہے شراب و جوئے کے بارے میں۔ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک یہ شراب اور جوا اور یہ بت اور یہ فال کے تیر، تفصیل کا موقع نہیں، تفاسیر میں دیکھیے گا، وہ تیروں کو استعمال کرتے گوشت کی تقسیم کے لیے، شرکی اعمال کے لیے، اینڈ سو آن۔ فرمایا یہ شراب اور جوا اور یہ بت اور یہ فال کے تیر رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے گندگی ہیں۔ اندازہ کریں شیطان تو ہے ہی گندا، شیطان کے عمل گندے، شیطان کے عمل میں سے بھی گندگی ہے، کیا؟ شراب ہے، جوا ہے، بت ہے اور یہ فال کے تیر ہیں۔ فاجتنبوہ، بس ان سے بچو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وعن الصلاۃ، نماز سے روکتا ہے۔ فہل انتم منتہون، پس کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ اتنی ساری باتیں آ رہی، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر شرکیہ کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان چاروں کی ممانعت ہے، چاروں کی۔ کیا کہا گیا؟ شیطان کے عمل میں سے گندگی، ان سے باز آؤ تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے شراب و جوئے کے ذریعے سے، اور اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ باز آتے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ حکم آنے کے بعد شراب کی حتمی ممانعت آ گئی۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں شراب کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ انسانی عقل کے تحت قوانین کو جاری کرنے کی کوشش کی گئی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ چھوٹتی نہیں، یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، مگر نبوی طریقے پر تربیت ہوتی ہے تو یکدم سب کچھ ختم ہو گیا، اور تفاسیر میں مزید تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا، تو یہاں بت کے لیے بھی نہیں آیا، تو بت پرستی بھی کریں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
شریعت میں پروہیبیشن کے لیے، شریعت میں ممانعت کے لیے کئی انداز اختیار کیے جاتے ہیں. ہر زبان میں ممانعت کے لیے، پروہیبیشن کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں. بہرحال یہ چند آیات ہیں، دیگر آیات بھی قرآن پاک میں، پھر احادیث مبارکہ. اللہ تعالیٰ شراب اور ہر قسم کی ممنوع بات جس سے منع کر دیا گیا بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100. ناپاک کی کثرت سے متاثر نہ ہونا. کیا ہے ناپاک؟ آئیے اس مقام پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 ارشاد ہوا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں، ناپاک اور پاک برابر نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. خواہ اے مخاطب، اے سننے والے، تمہیں ناپاک کی کثرت بڑی متاثر کر رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، جائز اور ناجائز برابر نہیں ہو سکتے، گندگی کا ڈھیر اور خوشبو کا قطرہ برابر نہیں ہو سکتے، تو حرام اور حلال برابر نہیں، اور بے حیائی اور حیا کا طرز عمل برابر نہیں. گنتے چلے جائیے، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت کتنا ہی متاثر کرے. اللہ اکبر کبیرہ. ناپاک کی کثرت، حرام مال گھروں میں آ رہا ہے جناب، بڑے بنگلے بن رہے ہیں، بڑی جائیدادیں بن رہی، مال ہڑپ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے یہ کتنا ہی کثرت کے ساتھ تمہیں نظر آئے، یہ کتنا ہی کثرت کے ساتھ تمہیں نظر آئے، یہ ہے تو حرام نہ، یہ ہے تو ناپاک نہ. سبحان اللہ. صاف ستھرا پانی کا تالاب ہو، ایک گندا قطرہ ڈالنے گندا کر دیتا ہے اس کو، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اب کثرت ہو لیکن حرام ہو اور ناجائز ہو اور غصب کا ہو اور ظلم سے حاصل کیا گیا ہو، بظاہر تمہیں اٹریکشن نظر آ رہی ہے، یہ خبیث خبیث ہی رہے گا، حرام حرام ہی رہے گا. ممنوع پروہیبٹڈ جس کی ممانعت کر دی گئی وہ حرام اور ممنوع ہی رہے گا، چاہے کتنا تمہیں اٹریکشن نظر آ رہی ہو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اے عقل والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف خدا کرو. اللہ حلال کو پسند کرتا ہے، حرام کو نہیں. اللہ طیب ہے، طیب کو پاک کو پسند کرتا ہے، خبیث کو ناپاک کو پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ ہمیں حلال پر، طیب پر اکتفا کرنے اور اس میں مزید برکت سمیٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی حرام کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 105. ہر فرد کی اصل ذمہ داری اپنی ہے. ہاں، اول اصل ذمہ داری اپنی ہے. البتہ ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے بعض لوگوں نے کچھ غلط مفہوم بھی لے لیا. آئیے سمجھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 105. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر اولاً تمہاری اپنی ہی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں وہ شخص کی جو گمراہی اختیار کر بیٹھا اس کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر قائم رہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا وہ سب کچھ جو کچھ تم اعمال کیا کرتے ہو. کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم پر اولاً اصلاً تمہاری اپنی ہی ذمہ داری ہے. اس آیت کے اس حصے کو پڑھ کر بعض لوگ خیال کر بیٹھے بھئی دوسرا جاتا ہے تو جائے. کیا جملہ کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں کسی کے ہیں؟ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، وہ اپنا جواب دے گا، ہم اپنا جواب دیں گے. ہم بس باز آئے بھئی دوسروں کو دعوت دینے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے، بدی سے روکنے. ہدایت بتا دی، ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے اور اصل ہماری اپنی ذمہ داری ہے. نہیں، ایسی ہی غلط فہمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کو ہو گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کا غلط مفہوم لے رہے ہو. پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پیش کی، جامع ترمذی میں ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. یہ حدیث مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور بیان فرمائی. لوگوں غلط مفہوم نہ لینا، تم نے لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، تم نے لازماً بدی سے روکنا ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ تم پر عذاب آئے گا، تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم اصلاً یہ ہے اولاً تمہاری اپنی ہی ذمہ داری ہے، البتہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا بھی شامل ہے.
اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 بار بار حوالہ آتا رہا ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ ہاں تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم بدی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، تم لوگوں کو خیر کی بات پہنچاتے ہو، تم دعوت کا کام کرتے ہو، تم تبلیغ کا کام کرتے ہو، خیر کی طرف بلانے کا کام کرتے ہو، لوگ نہیں مانتے، لوگ نہیں سنتے۔ اب لوگوں کا نہ سننا، لوگوں کا نہ ماننا، لوگوں کا گمراہی کی طرف جانا تمہیں نقصان نہیں دے گا جبکہ تم ہدایت پر قائم ہو۔ لیکن ہدایت کا تقاضا کیا؟ خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی، خود بدی سے بچنا، دوسروں کو بچانے کی کوشش و فکر کرنی۔ تم اگر یہ فریضہ انجام دے رہے ہو تو دوسرا کا گمراہی کی طرف جاتا ہے، تمہاری بات نہیں سنتا، تو اس کا یہ گمراہ ہونا، اس کا یہ نہ سننا یا اس کا یہ نہ ماننا یا اس کا یہ قبول نہ کرنا، یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ پھر کیا ہے؟ بالآخر سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ سب سے پوچھ لے گا، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا عمل کیا، اچھا پہنچایا کہ نہیں، پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ ان سے بھی پوچھے کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، مگر اس جواب دہی میں یہ بھی شامل ہے کہ خود نیک بن جانا کافی نہیں، نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بدی سے بچ جانا کافی نہیں، بدی سے بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اچھا ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی نشست میں، کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کن لوگوں پر لعنت کروائی گئی؟ جنہوں نے نہیں عن المنکر کا فریضہ، بدی سے روکنے کا فریضہ چھوڑ دیا تھا۔ یاد ہے کسی ایک آیت کے ایک حصے سے سارا حتمی مفہوم اخذ نہیں کیا جاتا، ایک معاملے سے متعلقہ آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر پھر کوئی حتمی رائے قائم کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118، اور یہاں شفاعت کا عمدہ ایک انداز بیان ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا عمدہ، بڑا لطیف انداز ہے شفاعت کو جو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے ترجمہ کرتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 کا۔ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک اے اللہ تو عزیز ہے، تجھے پورے اختیار حاصل ہے، تو الحکیم ہے، تو حکمت بھرے فیصلے کرنے والا ہے، تیرے فیصلوں میں حکمت ہی حکمت ہوگی۔ پس منظر کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کے آخری جو 2 رکوع ہیں نا، ان آخری 2 رکوعوں میں، جن میں یہ آیت بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور عیسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آخرت میں ایک مکالمہ ہوگا۔ اس مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ المائدہ کے آخر میں نقل کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں اور توحید کا تذکرہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی تھی، بعد میں لوگوں نے گڑبڑ کر کے اس میں بگاڑ پیدا کیا، اس عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بالآخر یہ ساری باتیں بیان کر کے یہ بھی عرض کریں گے۔ اب یہ جو عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حضور شفاعت کا بڑا لطیف، بڑا پیارا انداز کیا ہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اللہ تیرا اختیار ہے، تو جو چاہے سو کرے، تو مالک ہے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے، تجھے کون روک سکتا ہے؟ اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ تو اگر ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک اللہ تو پورا اختیار رکھنے والا ہے اور تیرے فیصلوں میں حکمت ہوگی۔ اچھا ناظرین کرام بڑے دل سے سنیے گا، یہ تو قیامت کے دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کا یہ عمدہ اور لطیف انداز اختیار کریں گے۔ اس زمین پر ایک رات ایسا ہوا کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، سید المرسلین والآخرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اس آیت کو گویا کہ تلاوت کرنے اور اللہ کے حضور دعا مانگنے میں گزار دیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک رات یہی الفاظ دہراتے رہے اور روتے رہے اللہ کے حضور، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے۔ اب سنیے دل کے کانوں سے کیا التجا حضور نے کی ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اور اللہ تو ان کو اگر بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک اللہ تیرا پورا اختیار ہے، تو اس اختیار کو استعمال کر کے سب کو بخش دے تو تیرے فیصلہ حکمت والا ہوگا۔ تو عذاب دینا چاہے تجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو معاف کرنا چاہے اور سب کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ تیرا ہی فیصلہ حکمت و بھرا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول رات کو پوری رات روتے ہوئے یہ دعائیں کرتے رہے۔ حضور کو تو کل کی جواب دہی جو امت کی ہونی ہے اس کا خوف اور آنسو بہتے ہیں، اور امت کے بارے میں آپ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ کتنی دعا مانگتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کو کتنا یاد رکھتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن کو کتنا یاد رکھتے ہیں، اور کل کی پیشی کا کتنا خوف رکھتے ہیں، اور کل کی حاضری کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اور آخری آیت ہے، یعنی اس وقت کی نشست کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119، اور سورہ مائدہ میں 120 آیات ہیں، تو یہ لاسٹ
but 1 یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو قیامت کے دن تو سچ ہی کام آنے والا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں، قیامت میں سچ ہی کام آنے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں بتایا جا رہا ہے قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے کہ آج سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جنت جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کدھر ہے؟ آخرت میں ہے۔ دنیا عمل کا موقع، آخرت نتائج کا موقع۔ کل کیا شے نفع دے گی؟ سچ نفع دے گا۔ آج تو جھوٹ بڑا بظاہر لوگ مزے لے رہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے کام کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی چیزیں بیچتے ہیں، پروڈکٹ کچھ ہوتا ہے، لیبل کچھ لگاتے ہیں، ہاں سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، پروویژن کچھ اور کرتے ہیں، سپلائی کچھ اور کرتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے وعدے، جھوٹے فیصلے، نہ جانے کیا کچھ، اور کہتے زبان پہ چھالا بھی نہیں آ رہا، حرام خوری ہو رہی ہے، محلات بن رہے ہیں۔ نہ، اللہ کے ہاں جھوٹ کام نہیں دے گا، اللہ کے ہاں سچ کام دے گا۔ جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اللہ اکبر، کل سچ نفع دے گا، سچائی صدق عقیدے میں بھی، سچائی صدق زبان میں بھی، سچائی اور صدق عمل اور کردار میں بھی۔ اللہ ہمیں سچوں میں شامل رکھے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الصادق الامین، تو نبی علیہ السلام تو صادق اور امین، اور امت کا حال کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن سچ ہی نفع دے گا۔ الحمدللہ اس وقت کی نشست کے تعلق سے ہم نے چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا سورۃ المائدہ کے حوالے سے۔ آخر میں اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں حاصل کلام، چند اہم نکات، ایک ٹیک اوے فرام دا اسٹڈی جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، کہ چند اہم نکات جو ہم نے سمجھے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلا نقطہ حاصل کلام کے اعتبار سے، ضرورت ہی کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم اٹھانی چاہیے، نیز فضول باتوں اور معصیت یعنی گناہ کے کاموں میں ہرگز قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ سر کی قسم اور بال کی قسم اور گال کی قسم غلط ہے بھائی، بات بات پہ قسم، جھوٹی قسم حرام ہے، منع ہے، جھوٹی قسم تو حرام کام ہے، استغفر اللہ۔ ضرورت ہو تو قسم اٹھائی جائے، اور گناہ کے کاموں میں قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ شراب اور جوا شیطانی کاموں میں سے ہیں اور گندی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے شیطان ہمارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ حرام کی ہر شکل سے بھی بچائے، اور شراب و جوئے کی لت اور لعنت سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حلال و حرام اور حق و باطل میں امتیاز کا معیار کثرت نہیں، خواہ حرام اور باطل کی کثرت کتنی ہی بھلی کیوں نہ معلوم ہوتی ہو، نیز حلال اور طیب کی تھوڑی مقدار بھی حرام اور خبیث کی بہتات و کثرت سے بہتر ہے۔ کثرت معیار نہیں، حلال حلال ہے، حرام چاہے کتنی کثرت سے ہو باطل ہے۔ حق حق ہے چاہے اس کے ماننے والے تھوڑے ہوں، باطل گند ہے، گندگی ہے، چاہے اس کے ماننے والے ہزاروں کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلا نقطہ حاصل کلام کے تعلق سے، خود حق پر کاربند رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ دوسرے اگر ہماری دعوت حق قبول نہ کریں تو ان کی بدعملی کا وبال ہم پر نہ ہوگا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ دوسروں کو سمجھانا بتانا ہمارا کام ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ رسولوں کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کی شفاعت کا بڑا عمدہ اور لطیف انداز پایا جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت التجا کریں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دنیا میں التجا اللہ کے حضور کی ہے، یہ ہم سمجھ کر آئے ہیں۔ صداقت یعنی سچائی بہت بڑی صفت ہے، اگرچہ دنیا میں بسا اوقات اس کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے اور مسائب بھی جھیلنے پڑتے ہیں، مگر روز قیامت سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا یقینی فائدہ پہنچے گا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، the truth is sour کہتے ہیں نا، مگر کل تو سچ ہی نفع دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے لوگوں میں ہمیں شامل رکھے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر سورۃ الانعام کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے حوالے سے آج ہم قرآن حکیم کے 7ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، سورۃ المائدہ کی تکمیل ہوئی، اب سورۃ الانعام کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ انعام کی آیات 1 تا 110 7ویں پارے میں شامل ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الانعام کے تعارف کے حوالے سے چند نقطے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے گا، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ،
یہ 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہمارے مطالعے میں آ گئیں۔ اب مکی صورت آ رہی ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ 165 آیات ہیں کم و بیش، اور ایک ہی شب میں آگے لکھا ہے 70,000 فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ سورۃ الانعام لے کر نازل ہوئے۔ کبھی 2-3 آیات بھی نازل ہوتی، کبھی اتنی طویل صورت 165 آیات کم و بیش سورۃ الانعام کی ایک ہی شب میں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں سورہ انعام میں کون کون سے اہم موضوعات ہیں۔ عقیدہ توحید کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مکی صورت تو مکی صورت میں توحید کا عقیدہ بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا جامع بیان ہے۔ اس کو بڑا پیارا عنوان دیا گیا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، تذکیر یا دہانی اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتیں۔ سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں، ان کا تذکرہ کر کے اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کا تعارف ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ رسالت اور آخرت کے عقیدے کا بیان ہے، تو گویا ہماری تینوں بنیادی جو عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اس کا بیان سورۃ الانعام میں ہے۔ قرآن حکیم کی صداقت کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ قرآن حکیم کا معجزہ ہے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے یہ فلاں کام کر کے دکھا دیں، وہ فلاں کام کر کے دکھا دیں، یہ معجزہ دے دیں، وہ معجزہ دکھا دیجئے۔ نہ، قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ، معجزات اور بھی کئی ایک نبی علیہ السلام کو عطا ہوئے، مگر رہتی دنیا تک کے لیے زندہ معجزہ نبی اکرم علیہ السلام کا وہ قرآن حکیم ہے۔ اس کی صداقت کا خصوصی ذکر سورۃ الانعام میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آخری بات ہے، ضمن میں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے ان سے 2 ٹوک گفتگو کی گئی ہے۔ 2 ٹوک کا مطلب حتمی بات رکھی جا رہی ہے، اور سورۃ الانعام مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہو رہی ہے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں آغاز وحی کے بعد 13 برس نبی اکرم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 برس مدینہ شریف میں گزارے، تو مکی دور جو ہے اس کا آخری حصہ، اس میں سورۃ الانعام کا نزول ہے۔ تو توحید کے دلائل بھی ہیں، شرک کی نفی بھی ہے، اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے، اور ان سے 2 ٹوک گفتگو کی گئی ہے۔ یہ چند اہم نقطے سورۃ الانعام کے تعارف کے حوالے سے ہوئے۔ اب چلتے ہیں ہماری ترتیب کے مطابق آگے، اور کچھ منتخب آیات کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17، بہت پیارا مقام۔ کل نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ فرمایا جا رہا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 17 میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تمہارے لیے کوئی نقصان کا فیصلہ فرما دے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے کسی خیر کا فیصلہ فرما دے، اس کو عطا کرنے کا، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کو نقصان پہنچائے کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ کوئی خیر اور نفع دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد جو اذکار اور دعائیں ہمیں تعلیم کی گئیں، مسنون دعائیں، مسنون اذکار، ان میں یہ بھی دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی پہنچا نہیں سکتا، دلوا نہیں سکتا، اور اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار نفع دینے والا نہیں ہے۔ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا مگر اللہ کے اذن سے، سورہ انعام میں بھی بات آتی ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتے ہیں نا، ہاں، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ کل طاقت کل قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس۔ اچھا، یہ عقیدہ اگر ہمارا بن جائے تو کیا مخلوق سے ہم امیدیں وابستہ کریں گے؟ مخلوق کا ڈر رکھیں گے؟ یہ عقیدہ انسان کو بہادری عطا کرتا ہے، مومن کو بہادری عطا کرتا ہے، اور حق کے لیے کھڑا کرتا ہے، اور یہ جو باطل سہارے ان سے چھڑوا دیتا ہے، یہ سہارا، یہ ٹوٹتے ہوئے سہارے، یہ باطل سہارے ان سے دور کر دیتا ہے، اور اصل سہارے کی طرف یہ عقیدہ لے آتا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہ وہی کل نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اللہ یہ یقین دل و جان سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32۔ اصل حقیقت، کس کی اصل حقیقت؟ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس آیت کریمہ سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔
وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی کیا کھیل و تماشا؟ کیا مطلب گزر رہی ہے؟ ہمیں سے جو لوگ جس عمر کی سطح پر ہیں ذرا غور کر لیں، پچھلی زندگی پر نگاہ ڈالیں، پانی کا بلبلا ہے کہ نہیں؟ بڑی تیزی سے گزر رہی کھیل تماشا۔ کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے؟ وقت گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بس موت آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک دم سے آ جائے گی۔ اور جب آنکھ کھلے گی آخرت میں تو دنیا کیا لگے گی؟ سورہ نازعات ہے، آخری پارے کی دوسری صورت ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ کیا محسوس ہوگا جب قیامت دن کھڑے ہوں گے؟ دنیا کی زندگی کیا محسوس ہوگی؟ صبح کے چند لمحات یا شام کی چند گھڑیاں۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ ہاں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت کا گھر تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ کیا ہے دنیا؟ کھیل تماشا، گزر رہی ہے، تیزی سے گزر رہی ہے، گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی ہے۔ وہ آخرت بہتر ہے کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جن میں خوف خدا ہو اور یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے باطن کو بھی، ظاہر کو بھی، نیت کو بھی، اعمال کو بھی، اقوال کو بھی، اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ دنیا میں رہنا ہے اور ہمیشہ نہیں رہنا، عارضی رہنا ہے، تو بس ضرورت کے طور پر رہیں اور فکر کریں کہاں؟ آخرت کی۔ کشتی پانی میں چلتی ہے نا، اور ضرورت کے حد تک حصہ پانی میں رہے تو کشتی چلے گی، زیادہ حصہ اندر جائے گا تو ڈوب جائے گی۔ دنیا میں رہنا، ضرورت کے حد تک زیادہ اندر جائیں گے ڈوب جائیں گے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افلا تعقلون، کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ سادہ سی بات ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی فکر کر لینی چاہیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی فکر اتنی کرنی چاہیے۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ تھوڑا سا، کچھ شیورٹی نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ تو زیادہ فکر کہاں کی ہو؟ ہمیشہ کی زندگی کی۔ یہی عقل مندی کا تقاضا، اور یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان۔ اس صورت میں جیسے کہ عرض کیا گیا تھا، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی قدرتوں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو پیش کیا گیا۔ مشرکین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، کوئی حق کی تلاش میں ہو، جستجو میں ہو، خالق کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے بھی۔ اور ہم جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ان قدرتوں اور نعمتوں کے بیان میں ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہدایات ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب ان نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بیان پر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، ہاں، یقین بڑھتا ہے۔ اور جتنا ایمان اور یقین بڑھتا ہے اتنا اللہ کی بندگی میں بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال سورۃ الانعام کی یہ آیت نمبر 46 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا، قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بھلا دیکھو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت سننے کی صلاحیت کو اور تمہاری بصارت دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون تمہارا معبود ہے جو تمہیں سب کچھ دلوا دے؟ اللہ اکبر! ہم غور نہیں کرتے نا، اس انسانی وجود میں اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اس انسانی وجود میں اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن پاک ایک جگہ فرماتا ہے سورہ ذاریات میں 26ویں پارے کے اختتام پر، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر! بہت سادہ سی مثالیں لے لیں، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ دیکھے تو کس قدر مشکل میں آ جائیں۔ یہ دنیا، ساری دنیا مل کر یہ آنکھ پروڈیوس کر سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ سماعت کا سسٹم، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے ENT اسپیشلسٹ ہو تو کھول کر رکھ دیں گے، سبحان اللہ۔ یہ دل کی دھڑکن کا معاملہ، دل کے سسٹم کا معاملہ، یہ بلڈ کی سرکولیشن کا معاملہ، ایک ایک عضو، ایک ایک پارٹ آف باڈی میں اللہ کی قدرت کی کس قدر نشانیاں موجود ہیں۔ بہرحال آپ شمار کیجئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شمار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ انگوٹھا نہ ہو ہم بٹن نہیں لگا سکتے۔ غور کیجئے، یہ آنکھ کے اوپر پردہ کس قدر ہماری پروٹیکشن کرتا ہے۔ اچھا، سر کے بھی بال ہوتے ہیں، داڑھی کے بھی بال ہوتے ہیں، جسم کے بھی بال ہوتے ہیں، پلکوں کے بھی بال ہیں۔ یہ بال زیادہ بڑھتے ہیں، پلکوں کے تو اتنے نہیں بڑھتے، اگر بڑھ جائیں تو کیا حشر نشر ہو جائے، سبحان اللہ۔ ہاں جی،
یہ بھووں کے بال اسی طرح بڑھے جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں تو کیا حشر ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ناک کتنے مناسب موضوع مقام پر اللہ نے فکس کی ہے. سبحان اللہ. یہ جبڑے کی ہڈی اور یہ ادھر ماتھا، درمیان میں اندر آنکھ، کس قدر اللہ نے پروٹیکشن رکھی. سبحان اللہ. ہاں ناخن بھی بڑھتے ہیں، ہم کاٹ دیتے ہیں. دانت بھی اگر بڑھتے چلے جاتے تو کیا کرتے. غور کیجیے ہمیں اور آپ. سبحان اللہ. بغیر کسی میڈیکل سائنس کی نالج کے بھی بندہ غور کرے تو اس وجود میں اللہ کی قدرت کے کس قدر نشانات ہیں. یا اللہ تعالیٰ سرچنگ کوشچن کے انداز میں، سرچنگ کوشچن کا انداز، بندے کو غور و فکر کرنے کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرما رہا ہے اگر اللہ تمہاری سماعت، یہ سننے کی صلاحیت لے لے، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت لے لے، تمہارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے، بتاؤ کون ہے تمہارا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں سب کچھ لا کر دے دے؟ انظر کیف نصرف الآیات. اے نبی علیہ السلام دیکھیے کیسے ہم ان کے لیے آیات کو پھیر پھیر کر طرح طرح سے مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں. ثم ہم یصدفون، مگر پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ کتراتے ہیں، اعراض کرتے، حق قبول نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے. یہ جو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں مگر ان نعمتوں پر غور کریں گے تو اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گی. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ کی قدرتوں کے مظاہر پر غور کریں گے تو اللہ پر ایمان بڑھے گا، تو اللہ کی بندگی میں بھی اور دل لگے گا انشاءاللہ. اگلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 52. غریب مسلمانوں کی دل جوئی. مکہ مکرمہ کو ذہن میں رکھیے، وہاں ابو جہل، ابو لہب جیسے سردار بھی ہیں، مالدار کفار بھی ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب اور نادر بعض صحابہ کرام بھی ہیں. بعض غلام تھے وہ آزاد بھی کیے گئے مگر غلام تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا معاذ اللہ. بعض کنیز ایمان لے آئے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. بعض کمزور مسلمان جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، رؤسائے قریش یعنی قریش کے سردار ان کا مذاق اڑاتے. اللہ تعالیٰ ان ظاہری طور پر جو غریب صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے، ان کی دلجوئی فرما رہا. ارشاد ہوا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور نہ کیجیے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے صبح و شام. یریدون وجہہ، اس کی رضا کا حصول چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب کے معاملات میں سے کچھ نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب کے معاملات میں سے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. فتطردہم بالفرض محال، اگر آپ نے انہیں دور کیا فتکون من الظالمین، تو آپ تو نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ اللہ کے پیغمبر سے مخاطبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کے سرداروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور غریب صحابہ اور مسلمان ان کی دلجوئی کی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے بھائی اگر آپ کی دعوت میں کوئی بڑی بات ہوتی تو ہم جیسے مالدار لوگ آگے بڑھ کر ایمان قبول کرتے. یہ مشرکین کے مالدار سردار اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے اور ان نادار مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ دلجوئی فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے آپ ان صحابہ کو دور نہ کیجیے گا. یہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کے تعلق سے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. مال کسی کو اللہ نے زیادہ کسی کو کم دیا، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی حکمت، امتحان زندگی، کہیں شکر کا پہلو کہیں صبر کا پہلو. ہاں بالفرض محال اگر آپ نے انہیں دور کیا. وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے مشرکین مکہ کے سردار، آپ کی مجلس میں ہم آئیں کیسے؟ یہاں تو بلال ہوتے، خباب بھی تو غریب، معاذ اللہ مذاق اڑاتے، ان کو ہٹائیں تو ہم آپ کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ، تم ادھر آؤ، اگر ایمان قبول کرو تو نجات ہے. یہ ایمان والے تو دور نہیں کیے جائیں گے. خطاب حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جا رہا ہے قریش کے سرداروں کو، اور دلجوئی کی جا رہی ہے غریب مسلمانوں کی. اچھا جی، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کو جو اہمیت دیتے ہیں، ویٹیج دیتے ہیں، کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ پیسہ، دولت. اس بنیاد پر تو پیسہ دولت تو کافروں کے پاس بھی ہے اور بڑے بڑے مشرکین کے سرداروں کے پاس بھی تھا. محض پیسے دولت کی بنیاد پر تو عزت نہیں، عزت تقویٰ کی بنیاد پر. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرماتے تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہو. ہاں ایمان والوں کو بھی اللہ مال و دولت دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس دولت تھی، راہ خدا میں خرچ بہت ہوتی تھی. ایسے ہی ہے نا، یہ اپنی جگہ پر. مگر غریب مسلمانوں کا جو مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ اڑا رہے تھے مشرکین کے مالدار سردار، تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس مقام پر. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59. علم الہی کی جامعیت. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے علم
کی جامعیت کا ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے، اور اللہ کے علم کے بیان پر اور اس کا موسٹ کمپریہنسو اور ٹوٹل اور کمپلیٹ ہونا اور اس کی جامعیت کا ہونا اس آیت کریمہ میں بڑی گہرائی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 ارشاد ہو رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، کل علم غیب کا سب کچھ اللہ کے پاس، لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں، سمندر میں ہے اور زمین پر، سب اللہ کے علم میں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا گرتا نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی گیلی اور نہ ہی کوئی خشک شے، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح روشن کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ ایک مراد لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے، اور اس علم کامل کے مطابق سب کچھ اللہ کے ہاں روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کیا کیا ذکر ہوا؟ سب کچھ اللہ کے پاس، غیب کے خزانے اللہ کے علم میں، غیب کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے علم میں، غیب کا علم سب اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے انبیاء اور رسول کو اس میں سے عطا فرمایا، دیگر مقامات پر یہ گفتگو آتی ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ اللہ کیا جانتا ہے؟ جو زمین میں ہے، جو سمندر میں، جو خشکی میں، جو تری میں، سب جانتا ہے۔ کوئی پتا، کتنے درخت دنیا میں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، پتے کتنے ہم شمار نہیں کر سکتے، ہر پتا جو گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں ہے وہ اللہ کے علم میں، کتنے دانے، سبحان اللہ۔ سہارا کا ڈیزرٹ، صحرا، ہاں بڑے بڑے چولستان اور پتہ نہیں کون کون سے صحرا، کس قدر ذرات ہوں گے، کھربوں تو چھوٹا پڑ جائے گا، ہاں اللہ کے علم میں ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے، فقط اتنا ہی اللہ کا علم نہیں، یہ ذرہ کہاں سے کہاں پہنچا، اس ذرے کو کس کس فرشتے نے یا جن نے یا انسان نے دیکھا، اس ذرے پر کس کس کا قدم پڑا، اس ذرے پر کیا کیا قطرے بارش کے بہے، اس قطرے سے کیا کچھ پیدا ہوا، اللہ اکبر، سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اللہ کے علم کی جامعیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اور کوئی اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی خشک شے ہے اور نہ کوئی تر، مگر سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اللہ کا علم جامع ہے، کامل ہے، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم یاد رکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، سب اللہ کے علم میں۔ اور اللہ کے علم کا بیان فار دا سیک آف نالج ہی نہیں ہے، کل اللہ کے ہاں پیشی ہے اور ہمارا حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65، اور یہاں عذاب الہی کی 3 اقسام کا بیان ہے، بہت توجہ سے سنیے۔ اللہ اکبر، عذاب کی مختلف شکلیں، تنبیہات، وارننگ، نہ جانے کیا کچھ جا بجا قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے۔ یہاں عذاب کی 3 اقسام کا تذکرہ، سورہ انعام آیت نمبر 65، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے کی جانب سے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور اللہ تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے کس طرح ہم آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں۔ کیا ڈراوا آ رہا ہے؟ عذاب کی 3 قسمیں، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب، اور گروہ میں تقسیم کر کے عذاب۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ دیگر مقامات پر قرآن پاک فرماتے ہیں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف، سورہ انعام کے بعد ہے، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کا ذکر ہے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ناپ تول کی کمی کا معاملہ، بے حیائی، فحاشی اور ریانی کا معاملہ، ہم جنس پرستی کا معاملہ، کسی کو غلام بنا کر ظلم کرنے کا معاملہ، یہ قوموں کی داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لوگوں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے، قوموں کے اجتماعی جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ ایک عذاب اوپر سے، ایک دوسری قسم نیچے سے، تیسری قسم گروہ میں تقسیم کرنا۔ اوپر کا عذاب
پتھر برسائے گئے، کس پر؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی مجرمین پر جو ہم جنس پرستی کے گندے کام میں مبتلا ہوئے، شعلے برسائے گئے، زلزلہ مسلط کر دیا گیا شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی، غرق کر دیے گئے فرعون اور آل فرعون، غرق کر دیے گئے نوح علیہ السلام کی قوم کے مجرمین۔ بہرحال اوپر سے بارش برسی تھی نوح علیہ السلام کی قوم پر، اور نیچے سے بھی پانی ابل پڑا تھا، اور اوپر سے پتھر برسائے گئے تھے، اوپر سے شعلے برسائے گئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم۔ نیچے سے عذاب کیا ہے؟ میں نے ایک دو مثالیں ویسے پہلے دے دی، زلزلے کا آ جانا، نیچے سے پانی کا ابل پڑنا، قارون کی طرح زمین میں دھسا دیا جانا، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ دھسا دیے جانے کا عذاب، یہ نیچے سے عذاب ہے۔ اور گروہ کی تقسیم کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ گروہ کی بنیادوں پر، یعنی گروہ بندی ہو جائے اور اس پر ایک دوسرے سے لڑیں اور ایک ہی طاقت دوسرے کے اوپر استعمال ہو اور قتل و غارت گری خوریزی کا معاملہ گرم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور پہلو سے بھی دیکھیں، اوپر کا عذاب مفسرین نے لکھا کہ اوپر باسز ہوں، حکمراں ہوں، ذمہ داران ہوں، اصحاب اختیار ہوں، اصحاب اقتدار ہوں، وہ ظالم مسلط ہو جائیں، یہ نیچے والوں کے لیے اوپر والوں کی طرف سے عذاب۔ اوپر والوں کے لیے نیچے والوں کی طرف سے عذاب کیا ہے؟ سب آرڈینیٹس ہوں، ملازمین ہوں، چھوٹے ہوں، اولاد ہو، وہ ناہنجار ہو جائے، سرکشی پر آ جائے، بغاوت پر آ جائے، یہ نیچے سے عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اور گروہوں کی تقسیم کا معاملہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج امت مسلمہ میں مسلکوں کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی نسل کی بنیاد پر، کبھی برادریوں کی بنیاد پر، کبھی علاقوں کی بنیاد پر، کبھی سیاسی چپقلش کی بنیاد پر، کبھی مذہبی فرقہ بندی کی بنیاد پر، کبھی ملکوں کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں نہیں ہو رہی، قتل و غارت گری نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کے عذابوں کی 3 اقسام کا بیان سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 میں۔ اللہ تعالی ہمیں اجتماعی طور پر سچی توبہ کی توفیق دے۔ اجتماعی جرائم کی وجہ سے عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اور آج کی نشست کی آخری منتخب آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 108۔ یہاں اشتعال انگیز رویے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ جہاں اختلاف رائے ہو، زبان احتیاط کے ساتھ استعمال ہونی چاہیے، چاہے اختلاف ایون اتنا بھی شدید ہو جائے کہ آگے مشرک کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، سورہ انعام آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم لوگ ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو۔ تسبو یعنی سب و شتم کرنا، گالیاں دینا، برا کہنا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم ان کو برا مت کہو جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے اور ان کی پرستش کرتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس وہ اللہ کو بغیر علم کیا کریں گے؟ جانتے بوجھتے دشمنی اختیار کر کے برا بھلا کہیں گے، معاذ اللہ، وہ تمہارا معبود برحق اللہ، یہ اس کو برا بھلا کہیں گے، معاذ اللہ۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہر امت کے برے عمل کو ہم نے آراستہ کر کے دکھا دی، وہ اسی میں مگن ہے، معاذ اللہ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دو، اشتعال انگیز زبان استعمال نہ کرو، ورنہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا کہیں گے، معاذ اللہ۔ اس آیت کو ایک حدیث مبارک سے سمجھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ عرض کی کہ حضور اپنے ماں باپ کو گالی کوئی کیسے دے گا؟ فرمایا دیکھو، ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو اشتعال انگیز گفتگو کرتے ہوئے گالیاں دیتا ہے، وہ غصے میں آ کے پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے میں قصور کس کا ہوا؟ اس کا اپنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھ آئی بات؟ تم ان کے جھوٹے معبودوں کا رد کر دو، نفی کر دو، شرک کی نفی کر دو، توحید کو دلائل سے پیش کر دو، مگر اشتعال انگیز زبان استعمال نہ کرو۔ تم ان کے معبودوں کے بارے میں کرو گے، وہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا کہیں گے، معاذ اللہ، تم قصوروار ہو جاؤ گے۔ یہ ہے جو دین ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، دعوت کے کام کے حوالے سے بھی، جہاں اختلاف رائے ہو، کیا رویہ ہو، اس کے حوالے سے بھی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، فرقہ واریت کے معاملے، اس کے لیڈر کو برا کہا، اس نے پلٹ کے ہمارے لیڈر کو برا کہہ دیا، اس کے مذہبی پیشوا کو برا بھلا کہا، ہمارے اس نے مذہبی پیشوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ کبھی رکے گا؟ کبھی نہیں رکے گا۔ تو اشتعال انگیز رویے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے آخر میں حاصل کلام کے طور پر چند اہم نکتے ٹیک اوے فرام دا اسٹڈی کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حاصل کلام کے حوالے سے چند باتیں۔ پہلا نکتہ،
سورہ نام کے تعلق سے بات ہو رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی مانند ہے۔ آخرت ہمیشہ کے لیے، دنیا عارضی ہے۔ ہماری سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، وہ جب چاہے انہیں واپس لے سکتا ہے۔ کوئی اختیار اللہ کا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غریب اور فقراء مومنین کو نظر انداز کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اگلا نقطہ ہے، کائنات کی ہر شے، خشک و تر اور ہر ظاہری و باطنی بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اوپر اور نیچے سے اور باہمی گروہ بندی کی صورت میں بھی نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نقطہ حاصل کلام کے حوالے سے دعوت دین کے عمل میں عمدہ گفتگو کی تلقین اور اشتعال انگیز گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ یہ چند اہم نقطے ہمارے سامنے آئے۔ پروگرام کے آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا اور دوسروں کو دعوت دینی۔ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ یہ حدیث بتا رہی ہمیں کہ جس سے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما، مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام پروگرام ہمارا مکمل ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔